امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، افغانستان کی صورتحال ایک جانب دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، صورتحال میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور سقوط کابل یعنی کہ the fall of Kabul is near right now، اور اسے دیکھ کر بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، بہت سے ملک اپنی پالیسیز بدل رہے ہیں اور بہت سے ملک اپنے جو آئندہ کا لائحہ ہے طالبان کے افغانستان کے دارالحکومت پر قبضے کے بعد کا، اس کے حوالے سے بہت محتاط ہو چکے ہیں۔ اس کے حوالے سے پلان اے، پلان بی، پلان سی پر کام کیا جا رہا ہے۔ ہر پاسیبلٹی کو تمام تر ملک اینالائز کر رہے ہیں۔ رات گئے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگلے دن قندھار کے اندر بھارت کا کونسلیٹ پر قبضہ ہو جانا ہے۔ لیکن اب اس سب کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں اور وہ دونوں ایونٹس جو ہیں وہ پاکستان اور چائنا کے حوالے سے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے افغان طالبان نے ایک سرخ لکیر جو ہے وہ کھینچ دی ہے۔ انہوں نے جو ٹی او آرز ہیں، ٹرمز آف ریفرنس ہے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے، وہ بھی باقاعدہ طور پر واضح کر دیے ہیں اور انہوں نے وہ جو ایک لائن ہے وہ ڈرا کی ہے کہ اس لائن سے آگے پاکستان کو بھی نہیں آنے دیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہونے جا رہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو طالبان کے سپوکس پرسن نے پاکستان کے حوالے سے سامنے رکھی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے یہ بیان سامنے آیا ہے اور اس بیان نے ایک مرتبہ تمام تر ممالک اور پاکستان کو بھی حیران بھی کیا ہے کہ ایک ایسے وقت پہ یہ بیان کیوں آیا ہے۔ میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ سخت بیان، قدرے سخت بیان، ظاہری بات ہے دوسرے ملکوں کے لیے تو طالبان اس قدر ڈائریکٹ لفظوں میں بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے یہ ٹون جو بدلی ہے یہ آخر کیوں بدلی ہے میں یہ بھی بتاؤں گا، اور انہوں نے ایگزیکٹلی کہا کیا اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز رکھنی ہے۔ چائنا جو ہے انڈیا کے بعد دوسرا ملک بن رہا ہے افغانستان سے تمام تر ایویکویشن کرنے والا، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے خبریں چلواؤں گا، کیونکہ اتھینٹک خبر رکھنا ناظرین کرام بڑا ضروری ہے۔ اس وقت سنسنی بھی پھیلائی جا رہی ہے، اس وقت من گھڑت باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تک صرف اور صرف سچی خبر پہنچائی جائے اور افغانستان کی جو موجودہ سچویشن ہے، جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کتنا قبضہ ہو گیا، اس ویڈیو میں ابھی تک کی ساری اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، خبریں آپ کی سکرین پر چلوائی جائیں گی۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے۔ ناظرین کرام، اس وقت میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان پر کس قدر پریشر ہے عالمی دنیا کا اور آنے والے 4-5 سال کے اندر پاکستان پر کس قدر پریشر بڑھے گا کہ آپ افغان طالبان کو سمجھائیں، پہلے تو یہ کہیں گے کہ جی افغان طالبان کی سپورٹ ہی پاکستان کر رہا ہے، پاکستان انہیں سپونسر کر رہا ہے۔ شیخ رشید کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تولو نیوز اس پر کیا کہہ رہا ہے افغانستان کا میڈیا میں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کیسے اسے توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، پاکستان کو طالبان کا حامی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس سب کے اندر پاکستان کو یہ لوگ بدنام کرنے کا ہر حربہ اپنائیں گے، جبکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم تو فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم تو معاون ہیں، ہم تو طالبان کو ڈکٹیٹ ہی کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہوتے کون ہیں ڈکٹیٹ کرنے والے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جی افغان عوام جسے چنے گی، افغان عوام جو مرضی کہے گی ہم اسے قبول کریں گے، افغانستان کی عوام کا یہ حق ہے کہ وہ بتائیں کس نے ان پر حکمرانی کرنی ہے۔ لیکن اس پر آنے سے پہلے اور پاکستان کے حوالے سے افغان طالبان کی سٹیٹمنٹ پر آنے سے پہلے جلدی ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ خبر آپ دیکھیں، 2 districts fall as battles continue near 10 cities۔ 2 مزید اضلاع جو ہیں وہ فال کر گئے ہیں طالبان کے ہاتھوں میں، سقوط ہو چکا ہے، اور اس سب کے اندر جو بیٹل ہے وہ 10 مزید شہروں کے اندر اس وقت جاری و ساری ہے۔ Sources said that Taywara and Pasband districts in Ghor have fallen to the Taliban in last 24 hours۔ اور اس سب کے اندر بتایا گیا ہے کہ the fighting is still ongoing on the outskirts of at least 10 cities in Afghanistan، جس میں پل خمری ہے، تلکان ہے، قلعہ نو ہے، اور یہ مختلف صوبوں کے اندر دارالحکومت جو ہے صوبوں کے ان کے آؤٹسکرٹس پر اس وقت یہ لڑائی جاری و ساری ہے، جبکہ طالبان کی پیش قدمی کا سلسلہ بھی بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سب کے اندر
افغانستان کی جو فورسز ہیں اے این اے افغان نیشنل آرمی اور افغان نیشنل ڈیفنس فورسز اے این ڈی ایس ایف جو ہیں یہ ساری کی ساری جو فورسز ہیں یہ اس وقت کابل کی سیکیورٹی پہ لگی ہوئی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بڑی سمجھا دوں, نہ تو افغانستان کی آرمی ملٹری مائٹ میں طالبان کا مقابلہ کر سکتی ہے, نہ تو وہ اسلحے میں نہ جنگی اسٹریٹجیز میں کسی طرح سے آن گراؤنڈ وہ طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک انہیں ایج حاصل ہے, آن گراؤنڈ انہیں ایک ایج یہ حاصل ہے کہ طالبان کے پاس کوئی فضائی جنگ لڑنے کا طریقہ نہیں ہے. ایئر ڈیفنس, وہ راکٹ تو مار سکتے ہیں زمین سے ان کی کسی جگہ پر, لیکن وہ نہ تو کوئی ڈرون سٹرائک کر سکتے ہیں, نہ تو ان کے پاس جنگی طیارے ہیں. اس کا لیوریج لینے کے لیے اس وقت افغان آرمی تیار بیٹھی ہے کہ کابل کو بچانا ہے تو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ مضبوط کرو. میں اس پر ایکسکلوزیو ویلاگ کر چکا ہوں اور میں سب سے پہلے یہ ہم نے خبر آپ کو دی پاکستان کے اندر کہ یہ جتنی چیزیں ہیں انہوں نے امریکہ کا سب سے خطرناک ایئر ڈیفنس سسٹم کابل پر لگا دیا ہوا ہے. اب ان کی خبر سامنے آئی ہے, افغان فورسز اپلائی مور میئرز ٹو پروٹیکٹ بگرام ایئر فیلڈ. افغانستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے اب مزید اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں کہ بگرام کی ایئر فیلڈ جو ہے اسے مزید پروٹیکٹ کیا جا سکے, ہر طرح کی جو سیکیورٹی ہے وہ اسے بڑھا رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب اسلحہ جو ہے وہ عام لوگوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی منسٹری آف انٹیریئر کہہ چکی ہے کہ ہم اپرائزنگ گروپس کو آرمی کے ساتھ رجسٹر کریں گے. وہ گروپ جو ہماری آرمی یا پولیس کے پاس آئے گا کہے گا جی ہم طالبان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, ہم خانہ جنگی کرنا چاہتے ہیں, انہیں رجسٹر کیا جائے گا, ڈیٹا انٹر کیا جائے گا اور اسلحہ دے کر کہا جائے گا لڑو, تمہیں حکومت کی اجازت ہے. معاملہ اس نہج پر آ چکا ہے. اور اب اس سب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا وائس پریزیڈنٹ کیا کہہ رہا ہے. Saleh calls for nation's full support of ANDSF, افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیشن کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور یہ اسی جذبے کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور یہ اسی چیز کو تمام تر چیزیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے آگے لے کر چلیں, ہم اسے اوپر لے کر چلیں اور اسے کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی عوام کو یہاں پر تمام تر چیزیں کر لیں. اب ناظرین کرام میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے. ایک جانب پاکستان پر وہی الزامات کی بارش ہو رہی ہے اور پاکستان کو یہ پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تو طالبان کا سمپتھائزر ہے, پاکستان تو طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے. فواد چودھری نے آج سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی. ہم یہ سرزمین نہ تو نیٹو کے خلاف, نہ امریکہ کے خلاف, نہ ایون افغان طالبان کے خلاف. ہم نے تو امریکہ کو انکار کر دیا. ہم اس جنگ سے باہر رہنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم طالبان کو کیسے ڈکٹیٹ کریں. ہم ہوتے کون ہیں ڈکٹیٹ کرنے والے؟ طالبان کو امریکہ بہادر وہاں پر سپر پاور بننے کا دعویٰ کرنے والا ملک ڈکٹیٹ نہیں کر سکا, انہیں آج تک کوئی نہیں چلا سکا. پاکستان کی وہ عزت کرتے ہیں, پاکستان کو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, پاکستان کی بات کو وہ اہمیت دیتے ہیں, پاکستان کے کہنے پر وہ مذاکرات کی میز پر آئے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ تو نہیں کہ پاکستان انہیں کہے کہ تم یہ کرو. ہم اس ایک باہمی عزت کا جو تعلق ہے اسے لے کر چلنا چاہتے ہیں, ہم انہیں ڈکٹیشن تو دینا بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی پاکستان کا کوئی ایسا ارادہ ہے. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے. اب یہ تولو نیوز جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر شیخ رشید جو ہے پاکستان کے وزیر داخلہ, ان کی سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیو سیولائزڈ افغان طالبان may prefer peace talks. اسلام آباد will accept any government in Afghanistan that has the backing of Afghan people. یعنی کہ انہوں نے یہ پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ افغانستان کے جو طالبان ہیں یہ اب نئے ہیں, یہ مزید تہذیب یافتہ ہیں, سیولائزڈ ہیں, یہ اب قانون کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں گے. البتہ شیخ رشید صاحب نے وہی بات کیا جو پاکستان پہلے دن سے کر رہا ہے اور یہ وہ بات ہے جو دنیا کا کوئی ملک جو ہے جسے نیگیٹ نہیں کر سکتا, جس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات پاکستان کی طرف سے جو کی گئی ہے یہ بات غلط ہے یا پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ غلط ہے. کیونکہ دیکھیں جی جسے افغانستان کی عوام چنے گی وہی حکومت کرے گا, اس کے علاوہ تو کسی کو حق نہیں ہے. پچھلے 20 سال سے امریکہ نے جو وہاں پر کٹ پتلی حکومت بٹھائی ہوئی تھی وہ تو اب معاملہ فیل ہو چکا ہے. اب اس سب کے اندر پاکستان کی سے آپ مدد کہہ لیں, کیونکہ میں اس سٹیٹمنٹ کو کہوں گا کہ this statement is in favor of پاکستان, جو طالبان نے دی ہے, جسے انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کو تڑی لگا دی. یہ تڑی نہیں لگائی, البتہ یہ ایک سخت سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کی مشکل آسان کرنے کے لیے. مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جی میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے, وہ میری بات مان سکتا ہے, آپ اسے پریشرائز کر رہے ہیں کہ شہاب کو مناؤ, شہاب کو مناؤ, تو پھر میں ایک دم آ کے کہتا ہوں جی اسے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے, کیونکہ سنی تو میں نے اس کی ہے نہیں اس معاملے میں, تو میں جی کہتا ہوں خبردار جی ہمیں کوئی ڈکٹیشن دی اس نے بھی.
تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اسے تنگ کرنا چھوڑ دیں گے دوست کو. تو ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ طالبان نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کی سکرینز پر چلوا رہا ہوں. پاکستان کین ہیلپ ان دا پیس پروسیس بٹ کین ناٹ ڈکٹیٹ اس. افغان طالبان سپوکس پرسن سہیل شاہین جو ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ پاکستان اس پیس پروسیس کے اندر ہماری مدد کر سکتا ہے, ہمارا معاون ہو سکتا ہے, ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے. بھائی ہیں ہم پاکستان کی عزت کرتے ہیں, لیکن پاکستان بھی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. کوئی ملک ہمیں ڈکٹیشن نہیں دے گا. افغانستان کے فیصلے افغانستان میں ہوں گے. یہ بات عمران خان کر چکے, یہ بات چیف آف آرمی سٹاف کر چکے, یہ بات ہماری تمام تر سول ملٹری قیادت کر چکی. ہم یہ چیز چاہتے بھی نہیں ہیں, لیکن عالمی دنیا ہم سے یہ چاہتی ہے, اس لیے طالبان نے بھی یہ سٹیٹمنٹ بالآخر دے دی ہے. تحریک طالبان افغانستان سپوکس پرسن سہیل شاہین has said that Pakistan is welcome to help the Taliban arrive at a negotiated settlement in Afghanistan, but it cannot dictate to us or impose its views on us. پاکستان ہم پر نہ تو کچھ تھوپ سکتا ہے, نہ ہی ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, لیکن ہم پاکستان کو دعوت دیتے ہیں. we welcome پاکستان کہ وہ آئیں اور افغانستان کی بہتری کے لیے ہماری مدد کریں, وہ آئیں اور ہمارے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں. اور اس سب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان سے سوال پوچھا کہ افغان طالبان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ کیسے ہوں گے, اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف یہ چیز کہ طالبان تو پاکستان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, تو سپوکس پرسن نے کیا کہا, کیونکہ بات تو اس سے یہی پرسیپشن بن رہی ہے کہ جی آپ پاکستان کی بات نہیں سنیں گے. البتہ انہوں نے کہا, ایگزیکٹ لفظ ان کے جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, we want brotherly relations, they are neighbors, a Muslim country and we have shared values, historical, religious and cultural. They can help in the peace process but they cannot dictate or impose their views, and this is against international principles. کہہ رہے ہیں کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا مذہب, ہمارا کلمہ, ہمارا رہن سہن بہت کچھ سیم ہے, سیم ہسٹری, سیم ویلیوز, سیم معاشرتی آداب جو ہیں اور وہ اقدار جو ہیں وہ ہماری سیم ہے, لیکن اس کے اندر ہم پیار محبت سے رہیں گے, لیکن ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے. جیسے پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے ہماری پالیسی پر, ہم اپنی پالیسی لے کر چلیں گے اور یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. تو انہوں نے اس چیز کو سمجھایا بھی کہ ہم اس سب کے اندر کچھ بھی نہیں ایسا کچھ کرنا چاہتے. اب جو تیسری ناظرین کرام بڑی خبر ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے, وہ چائنا کے حوالے سے ہے. یہ عرب نیوز کی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں. China evacuates citizens from Afghanistan as US withdraws troops. اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چائنا نے 210 اپنے شہری جو ہیں وہ افغانستان سے ایویکویٹ کر لیے ہیں وار ٹارن نیشن سے جب امریکہ وڈرال کر رہا ہے. اور اس سب کے اندر the airline that carried out the emergency chartered flight said, ایمرجنسی میں چارٹرڈ فلائٹ چائنا نے کروائی اور اپنے عام شہری, یہ ایمبیسی کا عملہ نہیں ہے, یہ ڈپلومیٹک سٹاف نہیں ہے, یہ عام شہری ہیں. اور اس سب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ کابل سے یہ ہوبے پروونس کے اندر یہ گئی ہے, جو کہ 2 جولائی کو یہ نکلی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے اب اس چیز کے بارے میں آفیشلی کہہ دیا کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر بہت سے مزید طیارے بھی چائنا لے کر جا رہا ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور چائنا اپنے سٹیزنز جو ہیں انہیں نکال رہا ہے اس وقت آفیشلی. اچھا, سٹیزنز کو نکالنا سفارتی عملے کو نکالنے سے بڑا مختلف ہے. تو انڈین میڈیا جو ہے وہ اسے ایکویٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نکلے, اب چائنا بھی نکل رہا ہے. البتہ جنگ زدہ علاقے میں سے اپنے شہریوں کو نکالنا ہر ملک کا فرض ہوتا ہے. اب یہیں کہیں کسی ملک میں جنگ ہو جائے, وہاں سے پاکستان بھی اپنے شہریوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. کہیں پر کوئی پرابلم آ جائے, ہر ملک اپنے شہریوں کو, عام شہری جو عام لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں, البتہ اس میں کوئی ڈپلومیٹک سٹاف نہیں ہے, تو میں یہ بھی کنفرم کر دوں. تو اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چائنا کی فارن منسٹری بھی اب اسے آفیشلی کنفرم کر چکی ہے, اور یہ اس جانب بڑا واضح اشارہ ہے کہ چائنا اس چیز کے اوپر اس وقت بالکل متفق ہے. اور چائنا کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سقوط کابل بالکل نزدیک ہے, فوری اپنے شہری نکالو, خانہ جنگی نزدیک ہے. اور معاملات جو ہیں وہ پہلے لگتا تھا کہ ستمبر اکتوبر میں جو چیزیں ہوں گی, اب لگتا ہے کہ جولائی کے اینڈ یا اگست کے شروع میں ہی معاملات جو ہیں وہ بڑے کرسٹل کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اب میرے ارد گرد لوگوں کا بھی, رسول پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.